اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو مشہور زمانہ ستم گر اور سفاک شخص ہلاکو خان کی انوکھی عبرتناک اور سبق آموز موت کے بارے میں ہے۔ ساتھ دیگر متعلقہ تاریخی معلومات بھی اس ویڈیو میں شامل کی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک مختصر ویڈیو میں بہت سی اہم معلومات مل سکیں۔ آگے بڑھنے سے قبل محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی ایمان افروز چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان یہ کون تھے، کس نسل سے تھے، کس علاقے سے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا آپس میں تعلق رشتہ کیا تھا۔ تو ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس سفاک نسل کا تعلق وسط ایشیا کی منگول جنگجو قوم سے تھا۔ یہ یورپ اور ایشیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور 1211 سے 1337 تک 1,37,00,000 شہریوں کے خون سے انہوں نے ہاتھ رنگے۔ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں چین، روس، برما، تمام سینٹرل ایشیا، بھارت، ایران، عراق، ترکی، بلغاریہ، ہنگری اور پولینڈ وغیرہ شامل تھے۔ ہزاروں گھڑ سوار جنگجو منگولوں نے تقریباً آدھی دنیا پر قبضہ جما لیا تھا۔ اسلامی ممالک اور موجودہ پاکستان کا علاقہ یہاں پر یہ قدم جمانے میں ناکام رہے۔ یورپ بھی ان کے تسلط سے کافی حد تک محفوظ رہا۔ تہذیب اور انسانیت نام کی کوئی چیز ان منگولوں کی سرشت یعنی فطرت میں شامل نہیں تھی۔ وحشت و بربریت ان کے پورے دور میں چھائی رہی۔ منگولوں کی وحشت کا منہ بولتا ثبوت تباہی اور کھنڈر کا منظر پیش کرنے والا فارس کا شہر نیشا پور ہے۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے 1221 عیسوی میں منگولوں نے 17 لاکھ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ تقریباً اس شہر کے تمام شہری انہوں نے قتل کر دیے۔ عباسی خلیفہ کے دارالحکومت بغداد پر قبضہ کے دوران ان خونخواروں نے 7 دن قتل عام کیا اور تقریباً 10 لاکھ شہری موت کے گھاٹ اتارے۔ تاتاری منگولوں کے ایک قبیلے تاتا منگو سے منسوب ہیں جو وسط ایشیا کے شمال مشرقی علاقے گوبی کے رہنے والے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ نام عام منگول قبیلوں کے لیے، جن میں چنگیز خان کا قبیلہ بھی شامل ہے، استعمال ہونے لگا۔ ان کا وطن آج کل ترکستان کہا جاتا ہے اور اس کے نواحی علاقے جن پر تاتاریوں نے قبضہ جما لیا تھا تاتری کہلاتے تھے۔ تاتاریوں کی اکثریت آج کل روس اور سائبیریا میں آباد ہے۔ ان لوگوں کو 13ویں صدی کے منگول حملہ آوروں کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ روس، ایران، افغانستان کی سرحدیں جہاں ملتی ہیں وہاں تاتاریوں کی کثیر تعداد آباد ہے اور ان لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آئیے محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو ہلاکو خان کی ہلاکت کا تاریخ انسانیت کا انوکھا اور عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک روز ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری فوج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے کی، پھر چوتھے کی۔ تو پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی موجود تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے پہلی صف سے نکل کر دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا جب مکمل صفایا ہو گیا تو ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے آدمی کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری میں آ گیا ہے۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں کٹنے لگیں، آن کی آن میں بہت ساری گردنیں گر گئیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے پھوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب یہ دیکھا کہ دوسری صف میں لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں، اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اسی بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپے گا، کہاں جائے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ میں نے لاکھوں انسان مار دیے ہیں تو یہ کب تک بچے گا؟ اب تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں کٹنا شروع ہوئیں۔ جلاد تیزی سے اس بوڑھے تک پہنچ گیا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، بابا یہ بتا، پہلی صف سے تو دوسری میں بھاگ کر آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری میں آ گیا، اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے،
اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں، تو موت وہاں بھی آ پہنچی۔ ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز نیچے گر پڑا۔ ہلاکو خان بڑا چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تاکہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ گرز کو ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گرا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں اور پہاڑوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہولہان اور چور چور ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بہت برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا اور وہ کب کا مر چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ بزرگ بڑے آرام سے، سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اس عبرتناک واقعے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 1، ظالم کو جتنی بھی مہلت مل جائے آخر کار اس کا برا اور عبرتناک انجام ضرور آتا ہے۔ نمبر 2، جس کو اپنی طاقت پر جتنا زیادہ غرور و تکبر ہو اس کی موت بھی اتنی ہی زیادہ ذلت آمیز ہوتی ہے۔ نمبر 3، بزرگ نے موت کو سر پر دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی امید اور دعا کی تو اللہ کریم نے اس کی امید کی لاج رکھی اور اس کی موت کو اس کے دشمن کی موت میں تبدیل فرما دیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی اہم معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو اس طرح کی مزید ریسرچ بیسڈ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ایمان افروز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔